أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے نور عرفان اور میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ مریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے احوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امتیاز صاحبہ، آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مقاصد کے لیے سفر پہ جایا کرتے تھے؟ شکریہ فاطمہ مریم۔ ناظرین محترم، حمد و ثنا ہے اس خدائے رب ذوالجلال کی جس نے ہمیں ایمان عطا کیا، نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل اتباع بھی ہے اور قابل اطاعت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنا، آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو اپنے سامنے رکھنا بطور مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج فاطمہ مریم نے مجھ سے پوچھا کہ سفر پر جانے کا احوال بتایا جائے۔ آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے سفر پر نکلنا۔ ہم بہت سے مقاصد کے لیے گھر سے نکل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر نگاہ ڈالی جائے تو دیکھیں سب سے پہلا سفر آپ نے اس شیر خوارگی میں کیا جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور بنو سعد قبیلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے وہ سفر کیا۔ آپ کو ایک دیہی علاقے میں بھیجے جانے کا مقصد تھا کہ آپ کی پرورش ایک اچھے صاف ماحول میں ہو۔ چند سال آپ کا وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد مکی دور پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی کا آغاز ان تجارتی اسفار سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی ہمراہی میں کی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر پر گئے تجارت کے لیے، اور سب کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا اور اپنے کارواں کا سارا مال آپ کے حوالے کیا، اور میسرہ نے واپس آ کر اس سفر کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے بنیادی اصول اس نے اس انداز سے پیش کیے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ہم سفر چنا اور آپ کے لیے خود شادی کا پیغام بھیجا۔ بہرحال واپس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے احوال پر۔ جب اقرا بسم ربک الذی خلق وہ پہلی وحی آئی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے قبل بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہلے دن سے ہے جب آپ کو تخلیق کیا گیا۔ آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، آپ انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں، مگر آپ کی تخلیق وہ اول روز سے ہوئی جب لوح تھی نہ قلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی تبلیغ کے لیے مختلف سفر پر گئے، جن میں ایک بڑا مشہور سفر کا حال طائف کی اس وادی میں جانا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کا پیغام پہنچانے کے جرم میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کی پنڈلیاں لہولہان ہوں۔ یہ سفر خالصتاً اس دعوت تبلیغ دین کے لیے تھا۔ آج بھی جب کوئی تبلیغ دین کے لیے، دعوت اسلام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لوگوں تک اس دین حق کا پیغام پہنچاتا ہے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا شہر پاک مکہ پاک کو چھوڑا
اور آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے. اس سفر کا حال بھی تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار کیوں چھوڑا, ہجرت کیوں کی؟ اس دعوت و تبلیغ دین کے کام کے لیے, اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے, اس اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے, اس لیظہرہ علی الدین کلی کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے کہ جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے. دشمنوں نے آپ کو وہاں چین سے نہ بیٹھنے دیا. غزوہ بدر کے میدان میں وہ پہلا معرکہ ہوا جسے ہم غزوہ بدر بھی کہتے ہیں اور حق و باطل کی پہلی جنگ بھی کہتے ہیں. اور آپ بدر کے میدان کا جائزہ لیں تو مدینہ پاک سے کافی فاصلے پر ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے اس غزوے کے لیے تشریف لائے اور بدر کے میدان میں سفارہ ہوئے. پھر ہم دیکھیں تو تاریخ کے اوراق میں بے شمار غزوات کے لیے آپ نے سفر فرمایا اور ان غزووں میں جانا, اس سفر کے دوران کیا معمولات تھے, یہ بھی سیرت کے گوشے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر پر جانا کن مقاصد کے لیے ہوتا تھا؟ دعوت و تبلیغ دین کے لیے آپ گئے, تجارت کے لیے آپ تشریف لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں کے لیے, غزوات کے لیے تشریف لے گئے. اس کے بعد مختلف وفود سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے تشریف لے جاتے تھے. ان وفود سے آپ کے معاہدے ہوئے. آپ دیکھیں تو مدینہ پاک میں بھی یہودیوں سے معاہدہ ہوا, میثاق مدینہ جو بڑا مشہور ہے. یہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک پہلا قدم تھا. تو اس طرح مختلف غزوات کے لیے بھی جانا, مختلف کاموں کے لیے, امور کے لیے گھر سے نکلنا, پھر رزق حلال کے لیے نکلنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا. گویا ہر وہ سفر جو خالصتاً اسلام کی خاطر ہو, جو خالصتاً ان مقاصد کے حصول کے لیے ہو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے, تو وہ سفر بامقصد ہوا کرتا ہے, وہ سفر عبادت ہوا کرتا ہے. آج جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمارا بیشتر جو سفر ہوتا ہے وہ دنیا داری کے لیے ہوتا ہے. لمحہ بھر کو سوچئے ضرور کہ کیا یہ انہی مقاصد کے لیے ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کی ہیں. ہاں, گھر کی ضرورتیں ایک اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں, ہمیں ان کے لیے نکلنا پڑتا ہے ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے. گھر سے نکلتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کیا یہ گھر سے نکلنا میرا بامقصد ہے. اسی طرح صلہ رحمی, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, غمی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے. تو اگر ہم بھی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ کسی کے غم میں شریک ہو جائیں, کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں, یا کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں, اگر کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جائیں, تو یہ سارے سفر وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے عین احکامات کی تکمیل میں ہیں. آپ نے نیت کرنی ہے گھر سے نکلتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے, تیری خوشی چاہیے. تو آپ کا وہ سارا سفر کے لیے نکلنا گھر سے عبادت بن سکتا ہے. فقط کیا کرنا ہے, اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اس نہج پر ڈالنا ہے کہ ہمیں مطلوب کیا ہے. کیا کوئی ذاتی غرض ہے, کیا کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے, کیا اپنی منفعت کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر اس سفر سے گھر میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں تو سفر پر جاتے ہوئے بھی آپ احکامات میں ہماری نرمی آ جاتی ہے. اگر لمبے سفر پر نکلے تو نماز مختصر ہو جاتی ہے, نماز قصر کا حکم دیا گیا. رمضان میں اگر سفر کرنا پڑ جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر سفر طویل ہے تو آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دائرے کے اندر رہیں, وہ دائرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا متعین کرنا ہے, تاکہ ہمارے لیے وہ سفر بھی بعین ہی عبادت بن جائے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. امتیاز صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ سفر کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے لیے کیا استعمال کیا؟ شکریہ مریم, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے لیے گھوڑے استعمال فرمائے, اور ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ آپ نے جو جو سواریاں استعمال کی ان کے آپ نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام المرتجز تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنیاں استعمال فرمائیں, جو سیرت النبی میں آپ دیکھیں تو تاریخ کے مختلف گوشوں میں ان کا ذکر موجود ہے.
قصوہ نامی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سوار تھے۔ اسی طرح اسبا نامی ایک اونٹنی وہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراز گوش استعمال کیے۔ یافور نامی ایک دراز گوش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو غم میں اس ہجر کے میں اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے لیے خچر بھی استعمال فرمائے۔ تو یہ مختلف سواریاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر استعمال کی اور انہیں پسند کیا۔ ماشاءاللہ۔ حجاز صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کس دن سفر کرنا چاہیے؟ شکریہ مریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نگاہ ڈالی جائے تو آپ پیر یا جمعرات کا دن سفر کے لیے ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم جب بھی سفر کے لیے نکلنا ہو اگر ممکن ہو تو پیر یا جمعرات کا دن ہم منتخب کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو اپنی ضروری استعمال کی اشیاء اپنے پاس رکھتے جن میں مسواک اور کنگھی وغیرہ شامل تھی۔ آج کے دور پر آپ نگاہ ڈالیں تو ہم کہیں بھی جائیں تو آج آپ کی ضرورت ہے کہ آپ موبائل ساتھ رکھتے ہیں تو اپنا چارجر اور اپنی دیگر ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ میزبان کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کو ترجیح دیا کرتے۔ سفر پر نکلتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دعائیں موجود ہیں جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اسی طرح آپ عام سفر کے لیے بھی گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے ہوئے نکلیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ دوران سفر درود پاک، استغفار کا اور دیگر ذکر اذکار کی کثرت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پڑاؤ کرنا پڑتا تو اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ جایا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا عالم تھا۔ ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو لگژریز گھروں پر حاصل ہوتی ہیں وہ سفر پر نہیں مل سکتی۔ تو جیسے بھی جو بھی حالات ہوں ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا سے زبان تر رہے، اللہ رب العزت پر توکل رکھیں اور اپنا ہر سفر عبادت کے طور پر گزاریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا